اقتدار کا جو سورج ہے نا تحریک انصاف کا، وہ نصف النہار تک جناب اس وقت چھایا ہوا ہے بظاہراً۔ موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا 4 کروڑ کے پی کے کی عوام کا میرا صرف اور صرف ایک ہی آبجیکٹ بانی تحریک انصاف کو رہا کروانا۔ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹس پروگرام شروع کیا۔ بنیادی آبجیکٹو یہ رکھا کہ اس سے ہم غربت ختم کریں گے۔ کسی نے بھی اس پروگرام کو ختم کرنے کی، اس کو سنکرونائز کرنے کی یا اس کو سٹریم لائن کرنے کی کسی نے توجہ نہیں دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج 2 ایشوز ہیں، 2 خبریں ہیں، اور اس کے اوپر پھر آپ کے سامنے میں اپنا انالیسز رکھوں گا، اپنا تجزیہ رکھوں گا۔ پہلی خبر کہ جو کل بھی میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں اپنے ویلاگ میں، کہ کے پی کے اندر جہاں پر پچھلے 12.5 سالوں سے نقدہ کوکا کی تحریک اپنی فل سوئنگ کے ساتھ جناب گھوم بھی رہی ہے اور جھوم بھی رہی ہے، اور جہاں پر بظاہراً اقتدار کا جو سورج ہے نا تحریک انصاف کا، وہ نصف النہار تک جناب اس وقت چھایا ہوا ہے بظاہراً، لیکن میرے اندازے کے مطابق اب وہ غروب کی طرف تقریباً بڑھ رہا ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد جناب وہ شاید وہاں سے ہمیشہ کے لیے غروب بھی ہو جائے۔ اب ان حالات کے اندر کہ جب پی ٹی آئی اور نقدہ کوکا کی تحریک کا لیڈر اور وہ ان کا کلٹ، جس کے نام پر یہ حکومت بھی بنی، جس کے نام پر یہ وزیر اعلیٰ بھی بنے، جس کے نام پر یہ وزیر بھی بنتے ہیں، جس کے نام پر موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں نے نہ ڈیم بنانے ہیں، نہ سڑکیں بنانی ہیں، نہ گلیاں بنانی ہیں، نہ نالے بنانے ہیں، نہ پل بنانے ہیں، نہ اسکول بنانے ہیں، نہ کالج بنانے ہیں، نہ امن و امان کا مسئلہ حل کرنا ہے، نہ روزگار کا مسئلہ حل کرنا ہے، نہ جان اور مال کا تحفظ کرنا ہے۔ 4 کروڑ کے پی کے کی عوام کا میرا صرف اور صرف ایک ہی آبجیکٹو اور ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اپنے کلٹ بانی تحریک انصاف کو رہا کروانا۔ یہ انہوں نے کہا، ساری دنیا نے سنا، ساری دنیا کے کان بھی پک گئے سن کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی حکومت میں ان کے وزیر اعلیٰ نے، ان کی کابینہ نے تحریک انصاف کی، نقدہ کوکا کی تحریک کی، اپنے کلٹ کو پس پش ڈالتے ہوئے، اپنے نعرے اور اپنے دعووں کو پس پش ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے جناب کلٹ، اور بھاڑ میں جائے جناب ہمارا سابق وزیر اعظم اور بانی تحریک انصاف، وہ جیل میں ہے تو جیل میں رہے، وہ تیل میں ہے تو تیل میں رہے، وہ جیسے تیسے بھی ہے، ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں غرض ہے اپنے بیوی بچوں کا اور اپنے پروٹوکول کا اور اپنی لگژریز کا اور اپنی فیسلٹیز کا اور اپنی چھپچھبا کا اور اپنی سپرمیسی کا۔ اب اس سپرمیسی کو پروان چڑھانے کے لیے جہاں پر انہوں نے اپنی آل اولاد اور اپنے لیے فیسلٹیز کا ایک نیا بل پاس کیا، جو میں نے کل آپ کو بتایا، تو کل ایک چیز اور بھی میں نے بتائی تھی، میں دوبارہ ایلیبوریٹ کر دوں۔ صحافت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے وہاں پہ۔ یہ جو صحافت نامی چڑیا ہے نا، جس کی چیں چیں چاچا سے جناب پورا دنیا روشناس ہوتی ہے، اور جناب جس کے سر پہ نقدہ کوکا کی تحریک پچھلے 4 سالوں سے پروان بھی چڑھی ہے، اور جس کے ویلاگرز، یوٹیوبرز آج منیٹائزیشن کی جناب اس آکاش بیل کے نیچے اسی صحافت کے نام پر اربوں روپے اور کروڑوں روپے جناب کما چکے ہیں پچھلے 4 سالوں میں، اور اسی صحافت کی آزادی کا چراغ گل کر دیا اس نقدہ کوکا کی تحریک، اس تحریک انصاف نے، اس قیدی نمبر 420 کی جناب کلٹ میں مبتلا اس گروہ اور اس پارٹی اور اس حکومت نے۔ اور جناب اس میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا، آج دوبارہ تذکیر کے لیے بتا دوں کہ اگر تو کسی قسم کی کوئی کوریج صحافی نے اسمبلی کی گیلری میں بیٹھ کے غلط کر دی، یا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور حکومت کی مرضی اور منشا کے برخلاف کر دی، تو جناب 6 مہینے کی قید اور آپ کے 10 لاکھ روپے جرمانہ ٹھکا ٹھک اس کے اوپر لگ جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی رپورٹنگ کر دی کہ جس رپورٹنگ میں کسی ممبر صوبائی اسمبلی کی شان میں گستاخی ہو گئی، یا اس کی طبیعت نازک پہ جناب ناگوار گزر گئی وہ رپورٹنگ، اور اگر کسی قائمہ کمیٹی، جس کو سٹینڈنگ کمیٹی کہتے ہیں، اس کی کوئی رپورٹ جناب وقت سے پہلے یا کوئی ان کی مرضی اور منشا کے مطابق جناب ریلیز نہ کی گئی، اس کو افشا نہ کیا گیا، یا اس کو پبلک کے سامنے لایا گیا، تو وہ حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہوئی،
اس کے اوپر بھی جناب آپ کی قید اور آپ کی سزا آ گئی. پھر اسپیکر کا اختیار ہے، وہ انداتا ہے، وہ جناب لامحدود اختیارات کا مالک ہے کہ کسی بھی صحافی کے اوپر پابندی لگا دے کہ وہ اسمبلی سے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا، وہ اسمبلی میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اب یہ والے جو قوانین ہیں پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے کسی حکومت نے جناب نافذ العمل نہیں کیے، لیکن بدقسمتی سے اس کے پی کے کی حکومت نے 30 اپریل کو اس کو بڑے خفیہ طریقے سے، بڑے ہی کنسیلڈ وے میں، سیکرٹ وے میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے اپنے صوبے کے اندر. یہ تو بھائی ان کے حالات ہیں آزادی صحافت کے نام پہ. اب وہ جو باہر بیٹھے ہوئے جتنے 12-13 جناب گدھے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، چیگویرا نما گدھے یا گدھے نما چیگویرا، اب ان سے گزارش ہے ہوں تسی دسو پائی جانے کتنے کی کرنا ہے. یہ جو آپ کہا کرتے تھے آزادی صحافت کا گلا گھونٹ دیا جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، شہباز شریف کی حکومت نے، جینے نہیں دیتے، بولنے نہیں دیتے. تو جناب اب تو صورتحال وہ بن گئی ہے کے پی کے میں کہ نثار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے. آج تو فیض احمد فیض یاد آنا شروع ہو گیا ہمارے اندر کا بھی انقلابی یہ قوانین دیکھ کے اور سن کے کہ یار کتنی بربریت ہے. جمہوریت کے نام پہ بربریت، پارلیمانی نظام کے نام پہ جابریت، یہ اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. تو جناب اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کا یہ رویہ کافی ہے. آئے تھے جناب اپنے کلٹ کو چھڑانے کے لیے اور موج میلہ لوٹنا شروع ہو گیا، اور ڈکٹیٹر اور آمر بن کے جناب یہ اپنی جناب کہتے ہیں نا کہ آپ ہیں اپنی مستی میں اور بھاڑ میں جائے باقی سارا سوسائٹی اور معاشرہ اور ملک اور پارٹی. یہ تو ان کے حالات. اچھا جی، دوسرا ایشو بڑا سینسٹیو ہے. 2007 کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جناب مرڈر ہوا. اس مرڈر کے بعد ان کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی. انہوں نے بے نظیر بھٹو انکم سپورٹس پروگرام شروع کیا. بنیادی آبجیکٹو یہ رکھا کہ اس سے ہم غربت ختم کریں گے. غربت مکاؤ اسکیم ہے، اور اس اسکیم کے تحت 34 ارب روپیہ 2008 میں اس پروگرام کے لیے تفویض کیا گیا اور ایلوکیٹ کیا گیا. آج 18 سال ہو گئے ہیں یہ پروگرام شروع کیے ہوئے، اور بیچ میں نون لیگ کی حکومت آئی، بیچ میں آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی. کسی نے بھی اس پروگرام کو ختم کرنے کی یا اس کو ماڈرنائز کرنے کی یا اس کو سنکرونائز کرنے کی یا اس کو سٹریم لائن کرنے کی یا اس کو پازیٹیولی افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کی کسی نے توجہ نہیں دیا. بانی تحریک انصاف نے ایز وزیر اعظم اس کی شیو چینج کر دی، اس کو جناب مختلف قسم کے آپ کے یتیم خانے اور مختلف قسم کے جناب سڑکوں پہ اور جناب ریلوے اسٹیشنوں پہ اور بس سٹاپوں پہ وہ ایسے جناب پریمیسز بنا دیے کہ وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کا جناب سالن روٹی یا رات کو جناب ایک دن کا اسٹے کا جناب وہ سارا سلسلہ ہو جائے، اور اس طرح کی مختلف قسم کی اسکیمیں. لیکن تقریباً ملتا جلتا یہ 18 سال سے یہ والا نظام چلتا رہا، اور آج 34 ارب سے شروع ہونے والا 716 ارب تک جناب یہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹس پروگرام پہنچ چکا ہے. اور یہ 716 ارب روپیہ 4% پاکستان کے ٹوٹل وفاقی بجٹ کا 4% بنتا ہے. 4%. اب نام اس کا ہے غربت مکاؤ، لیکن بنیادی طور پر یہ بھکاری بناؤ جنا اسکیم بن گئی ہے. اب اس کے اندر کی سچویشن یہ ہے کہ 17.5 لاکھ کسٹمر سے شروع ہو کر آج یہ 1.20 کروڑ اس کے جناب کسٹمر ہو چکے ہیں، اس کے کلائنٹ ہو چکے ہیں، افراد ہو چکے ہیں پاکستانی جو اس بے نظیر بھٹو انکم سپورٹس پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں. اب 716 ارب میں سے آپ یقین یعنی 1,43,000 سرکاری ملازمین اور افسران ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے نام پہ 19 ارب روپیہ جاؤ نکلوا لیا.
19 अरब रुपया। और सारी की सारी जनाब बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 80% के करीब किसी ना किसी तरीके से करप्शन, अकरबा परवरी, नाअहली और लाकानूनियत के ऊपर मबनी जनाब मामलात में उसके नज़र हो जाता है। अब इस प्रोग्राम के ज़रिए से 716 अरब रुपए में अगर आप देखें ना तो 85,000 नए स्कूल बन सकते हैं पाकिस्तान में। 1500 आपके सरकारी हस्पताल बन सकते हैं और 50,000 कारखाने बन सकते हैं। अगर 85,000 स्कूल हो सरकारी, 10 भी मुलाजिम उसमें हो, टीचर्स क्लास 4 के सब मिला के, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 8 लाख 8.5 लाख मुस्तकिल रोज़गार पैदा हो सकता है, जिसमें लोग 30-40 हज़ार से लेके 50-50 हज़ार की तनख्वाह जनाब वो टीचर्स और वो सारे ले सकते हैं। आपके हस्पताल बने तो कितने लाख मुस्तकिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, क्लास 4, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, कितने लाख लोग मुस्तकिल रोज़गार ले सकते हैं। और अगर आपके 50,000 कारखाने बने तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें। अब बुनियादी ऑब्जेक्टिव इस पूरे बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का ये था कि गुर्बत ख़त्म की जाए, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, लेकिन उसकी जगह ये एक करप्शन का गढ़ बन चुका है, ये अकरबा परवरी का गढ़ बन चुका है, ये राम राम सपना पराया माल अपना का गढ़ बन चुका है, ये छिको छिक गडेरियाँ आदियाँ तेरियाँ आदियाँ मेरियाँ वाला निज़ाम बन चुका है। और इस पर करप्शन की आलम यह है कि जाली शनाख्ती कार्ड, जाली जनाब क्लाइंट्स, जाली जनाब आपके कस्टमर्स, वो 3,000 से लेके 6-6, 5-5, 7-7 हज़ार के भिखारी बने हुए हैं। और असली भी हैं तो वो भिखारी बने हुए हैं, जाली भी हैं तो करप्शन के ज़रिए से जनाब वो सारी लूट मार करने लगे हुए हैं। तो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पे। या तो इसके ज़रिए से प्रॉपर गुर्बत मुकाने की तरफ तवज्जो दें, आप बिला सूद कर्ज़े दें, आप कारोबार छोटे छोटे करवा के दें, उन कारोबारों का आप जनाब परस्यू करें, उसका फॉलो बैक करें, उसकी पुछ पड़तीत रखें, एक पूरा एक अदारा और एक सेटअप बनाएं। जिसने कर्ज़ा लिया 50,000, 1 लाख, 2 लाख रेडी लगाने के लिए, छाबड़ी लगाने के लिए, छोटी दुकान बनाने के लिए, छोटे कारोबार करने के लिए, उनसे पैसों की वापसी से लेके उनके कारोबारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस करना, कोई रोज़गार पक्का मिले। भिखारी बनने के बजाय बाइज़्ज़त और बारूब कारोबार जो ना वो आवाम करें। फिर ये जाली शनाख्ती कार्डों के ज़रिए से, फिर ये आपके सियासतदानों के और अकबरा परवरी के ज़रिए से। वो मेरे साथ मेरी कोलीग होती थी 2002 में MPA फरजाना राजा, उसको सबसे पहला बनाया गया जनाब बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का चेयरमैन। वो जनाब अरबों खरबों रुपए की लूट मार करप्शन करके वो जनाब साहिबा बहादुर वो चली गई मुल्क से बाहर। अब ना किसी को पता, ना हालात, ना वाक़यात। और कोई इस पूरी करप्शन, बदयांती, टकेमारी, पैदागिरी और नौसरबाजी जो पिछले 18 सालों से इस एक अच्छे नाम पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम रोशन करना है, तो मेरी गुजारिश है पीपल्स पार्टी से भी, सिंध हुकूमत से भी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से प्यार करने वालों से कि उसको एक्टिव और इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करें। ये सरकार का पैसा, हमारे टैक्सों का पैसा, आम आवाम के टैक्सों का पैसा, उसको उजाड़े ना दिन दिहाड़े कि जो उजड़ रहे हैं। ऑडिट रिपोर्टें मौजूद हैं, 1,43,000 सरकारी मुलाजमीन ने अपने जाली रिश्तेदारों के नाम पे 19 अरब रुपया लूट लिया। किसी ने नहीं पूछा। 716 अरब में मैंने आपको बताया 85,000 स्कूल, 50,000 कारखाने, 1,500 हस्पताल बन सकते हैं, जिसके ज़रिए से लाखों लोगों को मुस्तकिल रोज़गार मिल सकता है, मुस्तकिल नौकरियां मिल सकती हैं। तो इसको तरीके के साथ मेरी रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें और ये सारी करप्शन, बदयांती जो इसके अंदर है उसको दूर करें। ये 2 इश्यूज़ थे मैंने आपके सामने रखने थे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच।